الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، اور دعا ہے کہ رب تعالی تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے، قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اسرائیل اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ تبارک و تعالی جب کسی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، ویسے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اپنے سب بندوں سے محبت فرماتی ہے، لیکن جو بندے اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ بن جاتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں، جو رب تعالی کے حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال مان کر انہیں قبول فرما لیتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دے دیا اس کو مان لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو راضی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے ایسے مقامات عطا فرماتا ہے، ایسے ایسے انعامات سے نوازتا ہے کہ جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کی مسجد میں، بصرہ کی ایک مسجد جو ہماری مقامی مسجد تھی، جس کو مسجد الخشابین یعنی کہ لکڑیاں بیچنے والوں کی مسجد کہا جاتا تھا، یہ مسجد اس طرح سے مشہور تھی، معروف تھی، تو میں وہاں پر نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہاں کے جو امام صاحب تھے حضرت سیدنا شیخ ابو سعید رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا تعلق مغرب سے تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نماز پنجگانہ پڑھاتے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1 سال حج کا ارادہ کیا، حج کے لیے سفر شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے نکل پڑا، ہمارے جو قافلے والے تھے، میرے دوست احباب بھی ساتھ تھے، تو ہم چلتے رہتے، اور وہ شدید گرمی کا سال تھا، اس سال بہت سخت گرمی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ رات کو میں زیادہ سفر کرتا اور زیادہ تیز جاتا اور زیادہ سے زیادہ سفر طے کر لیتا، اور پھر اس کے بعد آگے جا کر سو جاتا، اور میرے جو دوست احباب ہیں وہ پیچھے سے جب آتے تو مجھے راستے میں جہاں پر دیکھتے وہ پھر مجھے جگا دیتے اور میں ان کے ساتھ ساتھ چل پڑتا۔ ایسے ہی سفر طے ہوتا رہا۔ آخرکار ایک وقت ایسا آیا کہ میں ایک دن جب رات کا وقت ہوا، ٹھنڈا وقت تھا، میں آگے نکل گیا، بہت آگے نکل گیا، اور میں ایک سائیڈ پر جا کر سو گیا۔ اب میرا قافلہ جو تھا وہ وہاں سے گزر گیا، ان کی نظر مجھ پر نہیں پڑی کیونکہ میں ایک سائیڈ پر تھا، اور انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، اور وہ قافلہ آگے چل دیا۔ میں سوتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، سورج کی روشنی مجھ پر پڑی تو میں جاگا، میں نے دیکھا تو اب میں سمجھ گیا کہ میرا قافلہ کافی آگے نکل گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اب ادھر ادھر گھومنے لگا، میں راستہ بھول گیا۔ میں نے کہا کہ اے مالک یہ کیا ہوا، میں کہاں پہنچ گیا، مجھے اپنے گھر سے بھی تو نے دور کر دیا۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ میں ادھر ادھر گھومتا رہا، بھٹکتا رہا، یہاں تک کہ شدید گرمی کی وجہ سے پیاس کی شدت، بھوک کی شدت، اور اب مجھے اپنی موت یقینی نظر آنے لگی، یعنی کہ اب وہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ میں موت کے قریب ہو گیا ہوں، اب میری موت یقینی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک ریت کے ٹیلے پر جا کر لیٹ گیا۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ میں کیا دیکھتا ہوں، ایک دور سے شخص کھڑا مجھے بلا رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ شخص جو ہے وہ کوئی اور نہیں، وہی ہمارے امام مسجد جن کے پیچھے میں 5 وقت کی با جماعت نماز ادا فرماتا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ ابو سعید رحمت اللہ تعالی علیہ میرے سامنے ہیں، آپ نے مجھے بلایا۔ میں وہاں پر جب پہنچا ان کے پاس
تو آپ نے فرمایا کہ بھوک کی شدت ہے؟ میں نے کہا جی حضور۔ آپ نے مجھے روٹی کی دی اور روٹی بھی گرم تازہ تھی۔ میں نے وہ روٹی تناول فرمائی، مجھے کچھ افاقہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو پیاس کی بھی شدت ہے، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے ایک تھیلا دیا جو چمڑے کا بنا ہوا تھا، جس میں پانی تھا شہد سے بھی زیادہ میٹھا اور برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا۔ میں نے سیر ہو کر پیا اور اپنا منہ بھی دھویا، تو اس طرح سے میری طبیعت بحال ہو گئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے ساتھ لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ دیر گزری اور میں نے دیکھا کہ ہم مکہ شریف پہنچ چکے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے وہاں چھوڑا اور فرمایا کہ 3 دن بعد تمہارے قافلے والے یہاں پہنچیں گے اور یہ لو، یہ روٹی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ مجھے روٹی دے کر وہاں پر چھوڑ کر چلے گئے۔ اب پہلا دن تھا، میں نے تھوڑا سا روٹی کا ٹکڑا کھایا تو میں سیر ہو گیا، میری بھوک اتر گئی، یعنی کہ اس روٹی میں اتنی برکت تھی کہ میرا پیٹ بھر گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 3 دن بعد ہمارا قافلہ آیا، میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ اب قافلہ ہمارا جو ہے اس نے مناسک حج پورے کیے، ہم حج کے مناسک ادا کر رہے تھے، تو میں نے پھر ایک دن جا کر دیکھا تو ہمارے وہی امام مسجد یعنی کہ حضرت سیدنا شیخ ابو سعید رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہیں ایک پہاڑ پر کھڑے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ تو میں نے جب دیکھا، میں اوپر گیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے دیکھ کر پوچھا کہ کسی چیز کی ضرورت ہے؟ جب دعا سے فارغ ہو، میں نے سلام کیا، انہوں نے فارغ ہو کر مجھے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ کسی چیز کی ضرورت ہے، حاجت ہے؟ تو میں نے کہا حضور دعا فرما دیجئے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دعا فرمائی اور پھر اس کے بعد وہاں سے چل دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد مجھے وہ نظر نہیں آئے۔ میں اپنے قافلے کے پاس آ گیا، ہم لوگ حج ادا کر کے واپس اپنے گھروں کی طرف آئے۔ میں جب بصرہ پہنچا، میں نے رات کو آرام کیا۔ جب صبح کی نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں پہنچا تو امام صاحب وہاں موجود تھے، یعنی کہ حضرت سیدنا شیخ ابو سعید رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں پر موجود تھے۔ تو میں نے جب نماز سے فری ہو کر ہم نے ذکر اذکار کیا، اس کے بعد مصافحہ کیا تو امام صاحب نے میرا ہاتھ دبایا، تو میں جان گیا کہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس راز کو راز ہی رہنے دو، کسی سے اس بارے میں کوئی گفتگو نہ کرنا اور کسی کے سامنے اس بارے میں گفتگو نہ کرنا۔ لہذا میں خاموش رہا۔ میں نے امام مسجد کے بعد اب وہاں کے جو مؤذن صاحب تھے، وہ امام صاحب کی بڑی خدمت کرتے تھے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے ان سے ایسے کلام کیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں مؤذن نے کہا کہ اللہ کی قسم میں یہاں اذان دیتا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 5 نمازیں یہاں پر پڑھائی ہیں جتنے بھی دن آپ لوگ حج پر گئے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کو کیا مقام عطا فرمایا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں پر بھی ہوتے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے زمین کو سمیٹ دیا، زمین کو چھوٹا کر دیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالی کے گھر کا حج بھی ادا کرتے رہتے، مناسک حج بھی ادا کرتے، اللہ تبارک و تعالی کی وہاں پر عبادت بھی کرتے اور یہاں پر آ کر بصرہ میں آ کر اپنی مسجد میں نمازیں بھی پڑھاتے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص کرم ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے جس کو مرضی جو عطا کر دے۔ ہمیں اس سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ مالک ہے، وہ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے پکی سچی محبت ہونی چاہیے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو درسوں پہ ہمیں اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوٹ کوٹ کر بھر دے، تاکہ اللہ کے نیک بندوں کی برکتیں ہم بھی حاصل کرتے رہیں۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔